بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے حسد۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے کہ جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسی طرح ہم احادیث مبارکہ کے ذخیرہ کو دیکھتے ہیں تو حسد کے متعلق بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں حسد کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور قطع تعلقی نہ کرو، اور آپس میں اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جن سے بغض رکھا گیا، حسد رکھا گیا اور قطع تعلقی کی گئی، یعنی کہ تم بغض رکھنے والوں کے مقابلہ میں بغض نہ کرو، حسد کرنے والوں کے مقابلہ میں حسد نہ کرو، اور قطع تعلقی کرنے والوں کے مقابلہ میں قطع تعلقی نہ کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ حسد رکھتا بھی ہو تو ایک بندہ مومن کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ حسد نہ کرے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں غیبت، حسد، یہ ایسی دو بیماریاں ہیں کہ جو بہت عام ہو چکی ہیں اور ان کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے معروف ثنا خواں جناب محمد واجد قریشی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ قریشی صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، حسد کے متعلق ہم قرآن و حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے روایات کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی متعدد جگہ پہ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ حسد کیا ہے اور اس کی کون کون سی صورتیں عام طور پہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اور اکبر۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے آیا کریمہ تلاوت کی ومن شر حاسد اذا حسد، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو یہود حسد کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ آیہ کریمہ کا نزول ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال عطا فرمایا اس پر وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جلن رکھتے تھے۔ تو یہ حسد ایک ایسی رذیل خصلت ہے کہ جو انسان کو ہر مقام پر ذلت و رسوائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حسد انسان کو، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت، جو فضل و کرم اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو خصوصیت، جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس سے جلنا یا یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ دل میں خواہش پیدا کرنا، اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ کسی سے
جلنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام دے دیا ہے. اب اس میں انسان کبھی اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اپنی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا یعنی ہے کہ زیادہ حسد، یہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ حسد یہ ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو بے شک تو اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں یہ خیال آنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس سے چھن جائے. اس یہ کی حسد ہے. 3 صورتیں ہیں. جی ایک یہ کہ اگر یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے چلی جائے. اچھا، پہلی صورت یعنی کہ ہاں، یہ ہو ایک گئی کہ صورت اس یہ سے چلی جائے. اس سے چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. یہ گناہ کبیرہ ہے. جی حسد والے کے حوالے سے میں ابتداً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حسد رکھنے والا شخص گویا وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اللہ اور اکبر. اس کی یہ کم فہمی کی انتہا ہو چکی. گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عقل و فہم والا ہوں، کہ جسے یہ دینا چاہیے تھی اللہ نے اسے نہیں دی، اور جس کا جو اس کا حقدار تھا اللہ نے اسے نہیں دی اور دوسرے کو دے دی ہے. یعنی تو کہ وہ خود اللہ کو بہت زیادہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، رب کی رضا پہ اللہ راضی اکبر، اللہ نہیں ہے. تو اکبر. ایسے شخص کے لیے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا ایاکم والحسد، کہ حسد سے تم ہر طرح سے تم حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخطب او قال العشب، کہ حسد سے تم بچو کہ بے شک حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا دوسری روایت میں ہے کہ جس طرح سوکھے ہوئے گھاس کو آگ جلا ڈالتی ہے. اللہ تو یہ اکبر. نیکیوں کو اس طرح حسد کھا جاتا ہے. اب جو بندہ آخرت کی فکر رکھنے والا ہے وہ اب کیسے یہ حسد کو اپنے دل میں بسا سکتا ہے؟ یہ ایک روحانی ایسی مرض ہے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی وہ آئے دن اسے جسمانی بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے. اب حسد کرنے والا ایک تو یہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی نعمت کو چلے جانے کا وہ خواہش مند ہے، اسے ملے یا نہ ملے، یہ گناہ کبیرہ ہے. مسلمانوں سے یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، اللہ نے دی ہے تو پھر انسان کون ہوتا ہے کہ اس کی یہ خواہش کرنا، کہ یہ دعائیں کرنا کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے. دوسرا یہ ہے کہ نعمت اس سے جو نعمت ملی ہے اس سے چلی جائے، مجھے مل جائے. اللہ اکبر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود وہ بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اسے حاصل کر سکے، تو اب وہ کہتا ہے کہ اس سے ہر صورت چلی جائے. اگر اس میں ایک تو پہلا یہ ہے کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس سے چلی جائے، مجھے ملے نہ ملے. اب تیسری صورت جو ہے اس میں یہ تھوڑا سا یہ تبدیلی ہے کہ یہ خود اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اسے پا سکے، یا اس کا حل نہیں ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہر صورت یہ نعمت چلی جائے. تو اب اس کے یہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہی جو اللہ رب العزت نے کرنا ہے. بے شک. کسی کو نقصان انسان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور کسی کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ہیں جس کے لیے اللہ چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے عزت وہ دے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے وہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اب یہاں حسد کرنے والوں سے اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ اس بیماری سے چھٹکارا پانے کی ہر طرح سے کوشش کریں. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، اور آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، پیٹھ نہ دکھاؤ ایک دوسرے کو. اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی امت کو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر پہلی امتوں اور پہلی قوموں کی وہ گھٹیا حرکت دیکھ رہا ہوں کہ بغض و حسد تمہارے اندر سرایت کر چکا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ تمہیں آپس میں محبت پیدا ہونے لگے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو باہم آپس میں عام کر دو، سلام کو عام کرو، تمہارے آپس میں محبت پیدا ہونے لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ حسد جس بیماری سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا کتنی احادیث، جس طرح آپ نے ابھی پہلے ذکر بھی کیا کہ کتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ ہم مختصر وقت میں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دیا، فضل و کمال دے دیا، اس پر جلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کسی کو تم پر فضیلت دی ہے، فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو دیا ہے، تو اب تم یہ نہ کہو کہ اس کی جگہ یہ مجھے مل جائے اور اس سے چلا جائے۔ تو یہ جب انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے کہ یہ اس سے چلی جائے، یہ بالکل حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے گناہ کبیرہ ہے کہ اس سے چلی جائے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ ہاں رشک جائز ہے، جو انسان تنافس جائز ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بات آپ نے چھیڑ دی، بڑی پیاری بات کہ رشک جو ہے اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام میں اب نعت کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک سے واپس آنے کے بعد اسی سے میں آپ سے گفتگو شروع کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواہ موجود ہیں جناب محمد واجد قریشی صاحب۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہیں افضل، ہیں رتبے سب کے عظیم و اعلیٰ، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا کلام، بڑا پیارا انداز۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔
ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے چھیڑی تھی، میں چاہوں گا وہیں سے گفتگو کا آپ آغاز کریں کہ جو رشک کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے۔ جی، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک چیز جس کو جو جائز ہے کہ کسی بھی معاملے میں رشک کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو انسان یہ تمنا بھی کرے اور اس کے لیے تگ و دو بھی کرے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، اس کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں، جو ایک طویل روایت کہ جب حضور کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم غربا لوگ، ہم سے تو مالدار نیکیوں میں سبقت لے گئے، یہ ساری طویل روایت کہ انہوں نے جو بھی معاملہ آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں حج کے لیے، جہاد کے لیے، اور باقی فقیروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو ظاہر یہ تنگ دستی کی وجہ سے ہم وہ صدقات اور وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ یہ کے وہ یہ چاہتے تھے کہ دوسروں سے وہ نیکی میں سبقت لے جائیں، آخرت سنور جائے، جس طرح اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فضیلت، مرتبہ اور کمال دیا تھا، ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ان سے چلی جائے، وہ یہ کہتے تھے کہ نیکیوں میں ہم ان سے بڑھ جائیں۔ تو اس کی ممانعت نہیں ہے، جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ آپ نے جو کوشش کی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں بڑھ جائیں، تو اس کی ممانعت نہیں تھی۔ تو یہ اس کے بعد بھی ایسا جو بھی بندہ کرتا ہے، اگر اس کا پڑوسی ہے یا اس کا کوئی بھی کولیگ ہے، جب وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مقام پر پہنچ چکا ہے، اسے عزت مل چکی ہے، اس کا ایک نام ہے، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو، عزت ہو، تو وہ سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کس طرح حاصل کیا، یہ اس مقام پر کیسے پہنچے، پھر اس کے بعد وہ تگ و دو کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے، برعکس اس کے کہ جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ حسد وہ کلی طور پر انسان کہتا ہے کہ اس سے جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چلی جائے۔ تو اس میں یہ جو فیکٹر ہے کہ نعمت چلی جائے، رشک میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، رشک کا تعلق جو ہے وہ نیکیوں سے ہے، نیک کاموں سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ تو نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کے لیے تگ و دو کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ تو ظاہر ہے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی آپ نے۔ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ ایسا گناہ ہے حسد کہ انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ حسد سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ حسد سے اس طرح سے بچا جا سکتا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ کے دل میں کینہ و بغض پیدا ہو چکا ہے، تو اس کو آپ سلام کریں، اللہ، اور جب بھی وہ آئے آپ اسے عزت دیں، محفل میں آپ اس کا ذکر خیر کریں، اللہ اکبر۔ اور جب اس کا ذکر خیر کہیں پہ چھڑے تو آپ دل سے ہوگا، لیکن آپ نے اس چیز کو دل سے نکالنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو روحانی ایک مرض ہے، اسے آپ نے شفا میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ وہ کسی پیر کے دم اور پھوکوں سے نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو کبھی یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو حق کا علم بلند کر رہا ہوں، کہ میں اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو کسی کے لیے جب دل میں بغض و عناد آتا ہے تو انسان اس کے خلاف جب باتیں کرتا ہے، تو کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ اس کی گفتگو کا موضوع میں تھا، وہ میرے گناہ دھوتا رہا۔ وہ کس طرح سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حاسد محسود کا دھوبی ہے، اللہ اکبر، وہ اس کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں دنیا میں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، اور نیکیاں کرنے کے بعد اسے آخرت میں اس کا اجر بھی ملے، صلہ بھی ملے، پھر وہ تو حسد سے بچے۔
اگر جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا صلہ اسے نہ ملے تو پھر وہ حسد کرتا رہے. اب حسد کرنے والا اس کی نیکیاں جو وہ نیکیاں کرتا رہے گا اس کی نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، جس طرح پہلے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تو آخرت میں جو بھلائی چاہتا ہے تو وہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اسے جس سے اس نے حسد کیا، دل میں حسد بغض کینہ آ گیا جس بندے کے لیے، اب اسے وہ دعوت پر بلائے، اسے وہ اللہ، تحفہ دے. یعنی حسد کو ختم کرنے کے یہ ختم کرنے طریقے کے ہیں لیے کہ اس یہ کو چیزیں سلام ہیں، یہ کرے. کام بڑا مشکل ہے. جی، کہ اس کو سلام کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی غیر موجودگی میں بیٹھا ہو تو اس کا کہیں ذکر چھڑے تو اس کا ذکر خیر کرے، ذکر خیر اور کرے، پھر اس کو دعوت، یعنی کہ اس سے محبت بڑھائے. محبت بڑھائے، اور جس محبت طرح جتنا بڑھانے ہو سے سکے اس سے پیار سے گفتگو کرے. جی اور اس سے محسود کا کچھ بھی نہیں جاتا. جی اگر جو حسد کرنے والا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ جتنا بھی کرتا رہے، اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام دیا ہے تو حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا، جب کئی ہوتا ہے کہ پراپوگنڈا کرنا، اس کی ایسی ایسی باتیں خود سے بنا کر پیش کرنا تاکہ اس کی لوگ عزت نہ کریں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو شر وہ پھیلا رہا ہوتا ہے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. اور محسود کو پھر اللہ تعالیٰ اگرچہ کئی مقامات پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ شکر اس کا ادا کرتا رہتا ہے، تو پھر اس پر وہی حالات آ جاتے ہیں. وہ صبر اور استقامت کے بعد محسود کو پھر اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن حاسد پھر اپنے اندر کوڑ کوڑ کے مرتا رہتا ہے. اس جلن سے وہ اس کو چین بھی نہیں ملتا اور جی، اسے جسمانی یعنی کہ بیماریوں کا یہ بھی ایسی سامنا کرنا پڑتا بیماری ہم کہہ لیں کہ اس سے دوسرے کا کچھ نہیں نقصان ہے. ہوتا، دوسرے کچھ کا بھی نہیں کچھ جاتا، بالکل یہ ہمارا اپنا ہی اپنے آپ نقصان کو ہوتا ہے. جلانے والی بات ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے. جی اور آپ کے اس پروگرام کے توسل سے میں یہ اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ایک دم سے یہ دل میں گھر کر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جی تو اس کو جتنا ہو سکے کوشش کر کے اس بیماری کو ختم کیا جائے. اور معاشرے میں ہر بیماری کی جڑ یہی ہے. اور جی ابتداً دیکھیں کہ جو سب سے پہلے جس جرم کا ابتدا ہوا وہ شیطان نے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد جو نبوت کا مرتبہ عطا فرمایا تو اس سے شیطان جل گیا، اس نے حسد کیا. تمام جن و ملک کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا کہ ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے آگے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. یعنی اس نے اس جرم کی ابتدا رکھی. تو اب جو بندہ یہ جرم کر رہا ہے تو وہ تو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، جی وہ تو اس کا ساتھی ہے. اور پھر اسی طرح دنیا میں سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل حسد کی وجہ سے کیا. تو اللہ یہ حسد بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. جی تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. ایک لحاظ سے انسان کو یہ کرنا شیطان روکتا ہے، بظاہر اسے مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر لے گا تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی پھر آخرت اللہ بھی سنور تعالیٰ جائے گی. جو ہے وہ نیکی کا ارادہ کرنے والے اور جن کا مصمم ارادہ ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کی مدد بھی فرماتے بے ہیں، ان کی شک، نصرت بے بھی شک. فرماتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی شاہ صاحب آپ نے حسد کے موضوع پر، اور امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواں موجود ہیں، واجد قریشی صاحب. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں،
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا کلام، بڑا پیارا انداز۔ پروگرام کے آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی یہی پیغام ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ فقط اپنا نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس مشینی دور میں کہ جب انسان اپنے فائدے کا سوچتا ہے، اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہی انسان اپنا اتنا بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ کوشش کیجئے خود بھی حسد سے بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی تلقین کریں کہ وہ حسد سے محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Ramadan
أبدا